الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 10۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی انتظار میں ہوں گے، اسی لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں اور بلا تعمیل خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لی، اور خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دیوار پر کھڑا ہو کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفے والوں، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہل مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال، اولاد، کوئی چیز بھی مجھ سے نہ بچ سکے گی۔ کوفے والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے۔ ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کر دیا اور باقی تقریباً تمام ہی متضب میں ہو گئے۔ رات گزری۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور دھڑا دھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر میں موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول اکرم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنی دونوں بچوں کو قاضی شرعی کے سپرد کرائے تھے۔ محمدی کچھار کے شیر نے ایک ہی حملہ میں تمام فوجیوں کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجیوں کے دستے اور امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفی والوں کی دھاڑس بند گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کے ساتھ لے کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعے پر حملہ سے پہلے تمہارے سر جسم سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ پر چڑھ کر گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے طوا نامی دولت کے یہاں پناہ حاصل کی۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ دینے
پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا ہے، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں، کل یہی لوگ گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے۔ یا حسین یا حسین المدد المدد، میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔